بیک چینل میں پرائیویٹ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، جو شاید ہمیں فرنٹ نیوز پہ یا پبلک ایکو سسٹم میں بھی نظر پورا نہیں آیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کرتے اگر انہیں بہت ہائیسٹ لیولز پہ کانفیڈنس ہوتا یا دیا گیا ہوتا کہ یہ بات آگے چلے گی، بوتھ آن دا اسرائیلی سائڈ ایز ویل ایز آن دا قطری سائڈ، اور قطری آبویسلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں میڈیشن کو حماس کی سائڈ پہ. تو میں سمجھتا ہوں اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہاسٹیجز کی ریلیز ہے، دونوں جو زندہ ہیں اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کے ریمینز کی ریلیز وہ کتنی تیزی سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ اہم سٹیپ ہوگا وہ یہ کہ اسرائیل کی جو پہلی لائن کی جو ودرال ہے انڈر دس اگریمنٹ وہ کتنی تیزی سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کنٹینجنسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فورس ہے اور جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے اس کی تشکیل ہوگی، وہ موو کریں گے ایریاز میں جہاں سے اسرائیل ودرا کرے گا. تو اب یہ دو بڑے اہم سٹیپس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی جو ہے ہم اتنا قریب سیز فائر کے اور جنگ بندی کے پہلے کبھی نہیں آئے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ بات آگے چلے اور غازہ میں جو بربریت ہوئی ہے اور جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو. لیکن امیڈیٹ ابھی اس کے بدلے میں امیڈیٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سیز فائر. آئی ڈونٹ ہیو دا اپڈیٹ آن دیٹ، اگر آپ یہ بتانا چاہیں تو. کہ مجھے جو لگتا ہے بمبنگ کہ روز کی ہو رہی ہے اس میں تو یہی تھا نا پوائنٹ میں کہ امیڈیٹ جو جی ہے وہ پھر اسرائیل یہ کر دے گا. جی، تو امیجیٹ ریپریو آپ کو نظر میری امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یا گھنٹوں میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسٹیجز کی ریلیز ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا فلو، تو آپ کو شاید وہ بھی نظر آنے لگ جائے گا. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اینڈ اگین اگلے 2-3 دنوں میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیک چینل میں براڈلی اسپیکنگ یہ پروسیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کس طرح انیشلی جو ہے بامبنگ رکے گی اور ہاسٹیجز کی ریلیز ہوگی. تو پھر اب بیک چینل پہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، تو آپ کے خیال سے جب یہ 20 نکاتی ایگریمنٹ آیا تو کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن نظر آئی؟ پاکستان کے حوالے سے بھی عرب ممالک نے بھی کہا کہ یہ تو وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے جس سے ہم نے اگری کیا تھا، ہمارے نکات کچھ اور تھے اور پھر یہ لاسٹ مومنٹ اس پہ چینجز کی گئی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا صرف یہ وجہ ہے کہ جو بیک لیش بعد میں آیا اور جب پوائنٹ بائی پوائنٹ لوگوں نے اس کو اینالائز کیا اور یہ دیکھا کہ اس میں کتنی ویکنیس ہے تو اس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹس دینی پڑی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بیکلاش اور جو آپ نے گفتگو سنی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی پارلیمان پہ گفتگو کی اور اس پہ بھی بہت کوریج ہوئی. ایک ایشو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کا اس پورے پروسیس میں جو کردار تھا وہ مثبت تھا، کہ پاکستان نے اپنے عرب دوستوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ مل کے، قطر کے ساتھ مل کے پورا پروسیس چلایا. یو این پہ جو ڈنر ہوا اس میں بھی پاکستان شامل تھا، بہت اچھا ڈنر تھا. ترکی نے اس کی لیڈرشپ لی تھی ان ٹرمز آف دا براڈر مسلم کنٹریز، اور ایک گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا. جو پلان اناؤنس ہوا اور اس کے بعد جو ایک کوریج ہوئی کہ جی اس پلان کے اندر جو اس ڈنر پہ یا عرب دنیا کے لیڈرز نے جو اگریمنٹ کیا تھا اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ رد و بدل کی. اب وہ رد و بدل پہ جب کوریج ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں پھر سے جو ہے نیتن نے اپنی بات منوا لی اور اب جو ہاں. ہے وہ دھوکہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کوریج پاکستان میں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا مس اسٹیپ کیا حکومت پاکستان نے، کہ رادر دین سیئنگ کہ دیکھیں یہ جو ایشو ہے اگر اس میں رد و بدل بھی ہوئی ہے تو یہ ایشو مسلم دنیا کے لیڈرز کا ہے، بالخصوص عرب دنیا کے لیڈرز کا ہے اور ترکی کا ہے اور قطر کا ہے اور سعودی عرب کا ہے. پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے تھی اس وقت، وہ یہ کہ جہاں وہ اگریمنٹ کریں گے، جہاں وہ فیصلہ کریں گے، پاکستان اس فیصلے کی حمایت کرے گا، کیونکہ خطہ ان کا ہے، لیڈرشپ خطے کے اندر ان کی ہے. فلسطینی ایتھنکلی ان کے پہلے بھائی ہیں، پاکستانیوں کے بھی بھائی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں جینوسائیڈ ختم ہو، لیکن میجر سٹیک عرب دنیا کا ہے اور یہی پوزیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ پاکستان میں جیسے آپ جانتی ہیں میڈیا ایکو سسٹم میں ویسے ہی شور شرابہ آن اینی گیون ڈے زیادہ ہوتا ہے، ایسے وہی. بڑے معاملات پہ تو اور زیادہ ہو جاتا ہے. عرب ہاں. دنیا کو یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیا کنٹرولڈ ہے. تو یہ ایک پاکستان میں ہائبرڈ ڈیموکریسی بھی ہو تو اس ہائبرڈ ڈیموکریسی میں بھی یہ باتیں اچھل جاتی ہیں، زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے اس پہ بیانات دیے حکومت وقت نے، لیکن اوور آل جو پالیسی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ لیڈرشپ کا کردار پاکستان کا نہیں عرب دنیا کا ہے.
اور اگر عرب دنیا ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس میں ترکی بھی ایز اے نیٹو ممبر اور ایز اے مسلم کنٹری حمایت کرتا ہے، انڈونیشیا بھی حمایت کرتا ہے، تو پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے سائڈ پہ کھڑے ہو جانے کی کہ ہم زیادہ وفادار ہیں فلسطین کے. وہ اپروچ بالکل ٹھیک تھی. تھوڑا شور شرابہ ہوا، میسیجنگ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوا، لیکن آئی تھنک اوور آل پاکستان نے بہت مثبت کردار ادا کیا ایٹ دی آفیشیل لیول. سو واٹ از یور ٹیک آن اٹ کہ چینجز ہوئی یو تھنک، یا پھر یہی اوریجنل معاہدہ تھا اور اسی پہ جو ہے وہ لے کے چلے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی 20 نکات ہے نا جس پہ حماس نے بھی اب اگری کر لیا ہے، اور ٹرمپ بھی بہت پازیٹیو تھے دیٹ حماس ول اگری آن اٹ، ہی ہیڈ دس کانفیڈنس. تو ایسا چینجز آپ کو لگتا ہے کہ چینجز ہوئی؟ واٹ ایکچولی ہیپن یو تھنک؟ آئی تھنک کوریج جو ہوئی میڈیا کے اندر، بالخصوص ویسٹرن پریس کے اندر، یہاں ڈی سی کے اندر بھی تو کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوئی، اور وہ اچھا. ایکسپیکٹڈ ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر بدھ کی رات کو یا منگل بدھ جمعرات کے دن امریکہ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اپنے عرب پارٹنرز کے ساتھ، اور صدر ٹرمپ ایک اگریمنٹ کر رہے ہیں پیس پلان پر، ویکینڈ پہ جمعہ ہفتہ اتوار صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور ان کے دوست اور اسپیشل آنوائے اسٹیو وٹکاف نیتن یاہو سے نیو یارک میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے لین دین ہوگی کسی بھی اگریمنٹ میں. اسی طرح اگر آپ بزنس پہ بھی کر لیں تو اسی طرح لین دین ہوتی ہے. پیر کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے ملتے ہیں، وہ لین دین کا جو پروسیس تھا اس پہ رد و بدل شاید ہوئی ہو، اور کوریج میں یہی بتایا گیا ہے. مجھے اندر کی تو بات نہیں پتہ، لیکن جو میڈیا پہ آیا وہ یہی کہ اگریمنٹ میں ٹویکس کی گئیں. اب وہ کتنی بڑی ٹویکس تھیں، کیا وہ نامنظور تھیں عرب دنیا کو، کیا اس پہ ناراضگی ہوئی کچھ لوگوں کی نہیں ہوئی، اس پہ مکس میسیجنگ آئی. الٹیمیٹلی میرا جو انالیسس اس پہ یہ ہے کہ جو تبدیلی ہوئی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ پوری کی پوری ڈیل ختم ہو جائے. کیونکہ اگر وہ ہوتی تو حماس بھی نہیں مانتا. حماس کو بالکل. منوانے کے لیے قطریوں نے اپنا پروسیس، اپنا انفلوئنس استعمال کیا. اگر سعودی سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے تو وہ بھی بیک ٹریک کر جاتے، ترکی بھی کر جاتا، لیکن کسی نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کے پیچھے جو تبدیلیاں ہوئی اس پہ براڈلی اسپیکنگ ایک کنسنسس بن گیا. اس کنسنسس پہ اب حماس نے بھی حمایت کر دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا ہمیشہ سے انالیسز رہا ہے کہ اس جنگ کا اور اس جینوسائیڈ کا خاتمہ نیتن یاہو کے پولیٹیکل کریئر کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کبھی اگری نہیں کر رہے تھے سیز فائر. ہم بہت دفعہ آ چکے ہیں اس سیز فائر کے قریب، لیکن بالکل. نیتن ہاں. یاہو کا جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے وہ ڈائیورج کرتا ہے فرام اے سیز فائر. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہیں ہولڈ کیا جائے گا اس اگریمنٹ پہ، اور کتنا انفلوئنس جو ہے صدر ٹرمپ ان پہ ڈالیں گے ٹو میک شیور دیٹ ہی ہولڈز اپ ہز اینڈ آف دا بارگین. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو کیپ اف یو کیپ دیٹ اسائڈ، ویسے اگر ہم اگریمنٹس کو دیکھیں گے 20 پوائنٹ اگریمنٹ اب سبھی جو ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. 2 کوشچنس میں آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ کے خیال میں اس سے امن بحال ہوگا یا نہیں؟ اینڈ ہو ڈو یو تھنک دس اگریمنٹ ول بینیفٹ، اسرائیل اور پیلسٹائن؟ آئی تھنک امن شارٹ ٹرم میں تو شاید بحال ہو جائے. جو میڈیم اور لانگ ٹرم کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کی سیاست اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں ریڈیکلز ان کے پاور کے اندر ہیں. اور ریڈیکلز کا ماننا یہ ہے کہ ہم بڑا سنتے ہیں، میں نے واشنگٹن میں بڑا سنا کہ یہ جو لائن ہے فرام دا ریور ٹو دا سی، یہ بڑی اینٹی سیمیٹک لائن ہے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکود پارٹی جو کہ اسرائیل میں اس وقت رول کرتی ہے، نیتن یاہو کی پارٹی، ان کے مینیفیسٹو میں ہے، اور ان کے وزیر جو ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں، بڑا کھلا کہتے ہیں کہ ریور ٹو دا سی ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو فلسطینی ریاست تو نہیں بن سکتی اس پروجیکٹ کے اندر، اور اگر آپ نے گریٹر اسرائیل بنا کے اسے ایک ایز اے پرائمریلی جوئش اسٹیٹ رکھنا ہے تو آپ ایک جمہوریت بھی نہیں رہ سکتے. اس پہ تو امریکی جو لیڈرز ہیں فارن پالیسی کے، بالخصوص جو اسرائیل سے ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ بنا دے گا. وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب یہ میڈیم ٹرم میں کس طرح اس بات کو جو ہے وہ کنونس کیا جائے گا اسرائیل کو کہ یہ اگر آپ اس رستے پہ چلے تو آپ کی پوری آئسولیشن ہو جائے گی دنیا میں، امریکہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا. یہ ایک جو ہے مشکل جو ہے مرحلہ ہوگا میرے نزدیک. لیکن نیئر ٹرم میں غزہ کے اندر ایٹ لیسٹ ہم جنگ بندی دیکھ سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اگین جب غزہ میں ریکنسٹرکشن شروع ہوگی
جو ریفارمز ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے وہ کس طرح ہوں گے, کون سی ٹیکنوکریٹک لیڈرشپ ہوگی فلسطینیوں کی ہاں جو دیٹ کہ از ویری غزہ کی انکلیئر ریبلڈ, رائٹ ناؤ. دے ہاں ویری انکلیئر. تو جی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ اور نقصان کس کا ہوگا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیئر ٹرم میں آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر فائدہ غزہ کے لوگوں کا ہوگا جو ایک جینوسائیڈ سے گزرے ہیں, اور اب یہ جنگ بندی ہوگی تو نیئر ٹرم میں ان کے پاس اسسٹنس آئے گی, ری بلڈنگ کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہوگا, ہسپتالیں بننے لگیں گی, ڈاکٹرز آئیں گے وہاں پر جس کی ضرورت ہے. تو نیئر ٹرم میں تو فائدہ کلیئر ہے کہ غزہ کے عوام کا ہے اور فلسطین کے عوام کا ہے, لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے. اچھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے آئی ڈی ایف کے انخلا کا, جو آئی تھنک پوائنٹ نمبر 16 جو ہے وہ تھوڑا سا ویگ نظر آتا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے ہمیں لگے گا غزہ جو ہے وہ کمپلیٹلی سیکیور ہے تب جو ہے وہ یہ پوری طرح سے وہاں سے چلے جائیں گے. تو پوری طرح سے انخلا کا کوئی ٹائم فریم ایز سچ نہیں دیا گیا ہے, ویگ نظر آ رہا ہے. یہ کچھ انکلیئر چیزیں تھیں یا تحفظات تھے جو جن لوگوں نے اس کو اینالائز کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ حماس نے اگری کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی روم ہے, کیونکہ یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں, تو ابھی روم ہے کہ ان چیزوں پر اس کے ٹائم فریم پر کیا ایسے اور جو دوسرے پوائنٹس ہیں اس پر بات ہوگی؟ اس پہ بالکل بات ہوگی. دیکھیں پہلے تو بات ہوگی کہ جو انٹرنیشنل فورس آئے گی اور جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی اس کے رولز کیا ہوں گے ٹو انگیج ود دا اسرائیلیز, کیونکہ اسرائیل تو گراؤنڈ پہ موجود ہے نا. آپ نے پلان میں بھی دیکھا اور جو آپ نے ذکر کیا کہ پرماننٹ انخلا تو نہیں ہوا ان کا غزہ سے, تو پہلے تو وہ رولز طے کیے جائیں گے, سیکیورٹی کوریڈورز کے اوپر رولز طے کیے جائیں گے, انٹیلیجنس کوآپریشن پہ رولز طے کیے جائیں گے, گورننس کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اسرائیل پانی کا ایکسیس کنٹرول کرتا ہے غزہ کے اندر, پورٹ ایکسیس کنٹرول کرتا ہے, یہ ساری چیزیں طے کی جائیں گی. اور اگین یہ پہلی اگریمنٹ میں کبھی بھی اس طرح ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ پورا کا پورا فریم ورک آگے پبلک میں نہیں آتا, کیونکہ آبویسلی یو ہیو ٹو فگر دوز تھنگز آؤٹ. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, اگین دس از ناٹ, لوگ کہیں گے کہ میں انالوجی کریٹ کر رہا ہوں, انالوجی نہیں, ہماری پاکستان اور بر صغیر کی تاریخ سے بھی اگر آپ ایگزامپل اٹھائیں تو 1947 سے پہلے کیبنٹ مشنز ہوتے تھے, اگریمنٹس ہوتے تھے انگریز وائس رائے کے ساتھ اور بر صغیر کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ, تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں انیشل اگریمنٹ میں نہیں ہوتی تھیں, بعد میں طے کی جاتی تھیں, اور اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ گراؤنڈ دے رہے ہیں وائس رائے کو اور آپ لوئلسٹ ہیں راج کے اور یہ وہ, تو ٹھیک ہے وہ شور شرابہ چلے گا, لیکن پروسیس اب جو ہے آگے بڑھے گا, ہم بڑھتا ہوا دیکھیں گے اس کو. بٹ اگین ایز یو سیڈ there is still a lot of things that need to be figured out here. اچھا یہ جو اس میں جو ہم نے بات کی کہ ایک پیلسٹینین کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے, پھر ایک پیس بورڈ ہوگا جو کہ اس کو بورڈ آف پیس ہوگا جو اس کو سپروائز وغیرہ کرے گا اور جس کو ٹرمپ ہیڈ کریں گے, اور ٹونی بلیئر کا بھی اس میں جو ہے وہ نام آ رہا ہے. ناؤ ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں بگیسٹ سپورٹر آف اسرائیل, ہر طرح سے انہوں نے ہمیشہ اپنی جو ہے وہ کہا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہماری جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ایسے میں اسرائیل کا اتنا بڑا ایلا ہے, اس بورڈ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے, دین ٹونی بلیئر جو کہ اپنے وار کرائمز کے لیے جانے جاتے ہیں, ان کو اس میں شامل کرنا, یہ کس کے مفاد میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر اگین ڈے ٹو ڈے ان کا کردار کیا ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا, ویسے ہی بزی شخص ہیں اور بھی پرابلمس ہیں دنیا میں جو وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ جو رول ہے ایٹ دا ویری لیسٹ وہ یہ الاؤ کرے گا کہ اگر جو پرابلمز ہیں وہ ایک ایسے لیول تک چلے جاتے ہیں جہاں اسرائیل بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خود اس معاملے کو حل کریں گے. آپ نے دیکھا کہ نیتنیاہو پیر کے دن جب ملاقات کرنے آئے تو تصویر بھی آپ کے اور آپ نے اور آپ کے ویورز نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح نیتنیاہو کو بٹھا کے فون پکڑوا کے کال کروائی گئی امیر آف قطر کو کہ آپ معافی مانگیں, اور پرچی دی گئی کہ آپ اس پرچی سے پڑھ کے معافی مانگیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر سگنل ہے. اور یہاں ڈی سی میں ایک بڑا اوپن کانورزیشن اس وقت چل رہی ہے رابعہ, وہ یہ کہ دیکھیں لیفٹ پر آپ اسرائیل جو ہے وہ ہار چکا ہے جنگ نیریٹو کی, رائٹ پر بھی اب ہارنے لگا ہے. ٹکر کارلسن, اسٹیو بینن, میگن کیلی, یہ سارے لوگ جو بڑے پرو اسرائیل ہوتے تھے ایک زمانے میں اب اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں. بلکہ اس ہفتے تو پورا کا پورا ایک کانورزیشن چلی کہ آپ ہماری سیاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, کیونکہ نیتنیاہو نے انفلوئنسرز کو بٹھا کے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ پرو اسرائیل جو ہے وہ بیانیہ بنائیں امریکہ کے اندر, اور اس پہ رائٹ ونگ پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی.
تو ٹرمپ کا جو پرسپیکٹو ہے اور میسج ہے بڑا کلیئر اور واضح ہے نیتنیاہو کو کہ آپ کی ٹوٹل آئسولیشن دنیا میں اور آپ کی امریکی سیاست میں آئسولیشن کے درمیان اس وقت صرف ایک ہی شخص کھڑا ہے، اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو اگر آپ اس سے بھی لڑائی کرنے لگیں گے کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہی بات جو آپ کو کہی جا رہی ہے، تو پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے نیتنیاہو نے فائنلی اس پلان پہ بھی اگریمنٹ کیا، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر ان سے تعلقات میں پبلکلی کہہ دیں کہ تعلقات خراب ہیں، تو پھر پورا کا پورا رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ ایکو سسٹم تو ویسے ہی تیار بیٹھا ہے اسرائیل کو پنش کرنے کے لیے امریکہ کے اندر۔ تو آئی تھنک دے سی دا رائٹنگ آن دا وال ایز ویل۔ یو کے نے ایکسیپٹ کر لی پیلسٹینین ہاں اسٹیٹ، فرانس نے کر لی، کینیڈا نے کر لی، اب صرف امریکہ ہی بچتا ہے۔ اور امریکہ میں اگر آپ صدر ٹرمپ سے بھی دشمنی اپنا لیں گے کیونکہ آپ نے کچھ بھی اگری نہیں کرنا، کچھ بھی کمپرومائز نہیں کرنا، تو پھر نقصان صرف اور صرف اسرائیل کا ہے اس میں۔